افغانستان اور پاکستان کا سیز فائر ہوا ہے، کیا یہ مختصراً سیز فائر ہے یا پھر اس کے پیچھے کی کہانی کچھ اور ہے؟ ہندو طالبان گٹھ جوڑ کو پاک فوج کا کرارا جواب مل چکا ہے۔ کوئی انجدہ جادو دس ڈھولا میں شرم لکھاں تینوں آ جاوے، یہ میں صرف اور صرف طالبان کے لیے کہہ رہی ہوں۔ وقت کی بات ہے، کل تلک جو رنگ تھے آج داغ ہیں۔ یہ میرا خاص طور پہ جو ہے وہ سندور والوں کو پیغام ہے۔ اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہے تورخم بارڈر کے لیے۔ اب پاک فوج کا کرارا جواب سامنے آ چکا ہے کہ اب اگر جو ہے افغانستان کی طرف سے پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی ایکشن لیا گیا تو اب اس ایکشن کے بعد آپ اس ری ایکشن کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نبیہ حالی خان اور ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ کہ یہ جو افغانستان اور پاکستان کا سیز فائر ہوا ہے، کیا یہ مختصراً سیز فائر ہے یا پھر اس کے پیچھے کی کہانی کچھ اور ہے؟ آج میں آپ کو سچائی بھی بتاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ اکثر اوقات ہم دشمنی ایسے لوگوں سے لے لیتے ہیں جن کا کوئی معیار نہیں ہوتا۔ مجھے یہاں محسن صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شرم آتی ہے دشمن کسے سمجھے محسن، شرم آتی ہے دشمن کسے سمجھے محسن، دشمنی کے بھی تو معیار ہوا کرتے ہیں۔ یہ بغیر معیار کے جو دشمن بنے پھرتے ہیں نا، ان کی سٹوری الگ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، معاملہ ہی کوئی نہیں، اور افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے۔ ٹی ڈی پی کی کارروائیوں سے یہ صاف اور واضح ثابت ہوتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو خاص طور پہ پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سندور والے کر رہے ہیں۔ سندور والوں نے تندور والوں کو جو ہے وہ پاکستان کے پیچھے لگا دیا، کیونکہ سندور والوں کو پتا تھا کہ ہم تو مقابلہ کر نہیں سکتے پاکستان کی آرمی سے۔ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ پوری دنیا کی بہترین آرمی میں جو ہے ان کا شمار ہوتا ہے، بری فوج ہو، بحری فوج ہو یا ہماری جو ہے وہ پاک فوج ہو۔ جس طریقے سے بھی ہماری پاک افواج ہیں، انہوں نے تو ان کو منہ توڑ جواب دیا، تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم ان کی دشمنی جو ہے وہ انہی کے ہمسایوں سے ڈال دیں۔ تو تم جو مرضی کر لو، ہمسائے ہمسائے ہی ہوتے ہیں۔ اور پاکستان ابھی دفاعی طور پر اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ ہمسایہ ہو یا کوئی غیر ہمسایہ ہو، جو بھی پنگا لے گا اس کو چنگا جو ہے وہ جواب دینے کی اس ٹائم موڈ میں جو ہے وہ ہمارے سپاہ سالار پاکستان بیٹھے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ احساس محبت جو ہے نا وہ دشمنوں کے لیے نہیں ہوتا، ان کے لیے وہ احساس نفرت ہوتا ہے جس میں آر یا پار، اور یہی اسٹریٹجی ہماری پاک فوج نے اپنائی بھی ہے۔ ہندو طالبان گٹھ جوڑ کو پاک فوج کا کرارا جواب مل چکا ہے اور اس وقت میں افغانستان مذاکرات جو ہے وہ طالبان کی درخواست پہ کیے گئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، خواجہ آصف نے جو ہے وہ شاہ زیب خانزادہ کو انٹرویو دیتے ہوئے واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ یہ گٹھ جوڑ، یہ سیز فائر جو ہے وہ افغانستان مذاکرات جو ہے وہ طالبان کی درخواست پر ہوئے ہیں۔ اور ابھی یہ بھی بتا دیا ہے، خاص طور پہ یہ پوائنٹ کو بھی مد نظر رکھیں کہ یہ مختصر معاہدہ ہے، اس کا دوسرا سپیل جو ہے وہ ٹرکی میں ہوگا اور ٹرکی میں دونوں ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ بیٹھیں گے اور مکمل طور پر اس چیز کی یقین دہانی کرائی جائے گی کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، کیونکہ جو بھی پاکستان کے خلاف کارروائی میں اپنی سرزمین کو جو ہے وہ استعمال ہونے دے گا کوئی بھی ملک، تو وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ یہ ہمارے سپاہ سالار پاکستان کا کرارا، پاک فوج کا کرارا جواب جو ہے وہ ان کو مل چکا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کے بدترین دشمن اکثر وہی لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کی بہت گہری جان پہچان ہوتی ہے۔ بدترین دشمن کبھی باہر سے نہیں آتا، وہی شخص ہوتا ہے، وہی لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کی بہت اچھی جان پہچان ہوتی ہے اور جو حسد کے مارے آپ کی خوشیوں سے اور آپ کے ترقی کرنے سے جیلسی فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ جہاں پاکستان جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کرتا ہے، جہاں پاکستان دفاعی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، وہیں پر یہ سندور والے جو ہیں وہ کسی نہ کسی کو جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے دشمن کو بھی احساس محبت بخشا، میں نے دشمن کو بھی احساس محبت بخشا، میرے اپنے مجھے نفرت کی سزا دیتے ہیں۔ یہ ساتھ والے ہیں نا، تندور والے ساتھ والے ہیں کہ میرے اپنے بھی مجھے نفرت کی سزا دیتے ہیں۔ تو یہ جو نفرتیں آپ لوگوں نے پیدا کرنی شروع کر دی ہیں نا، اس نفرت سے پاکستان کا کچھ نہیں بگڑنا۔ پاکستان دفاعی اعتبار سے اور بہادری کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے، اور آپ پاکستان کی افواج کو جو ہے وہ ایسے کہتے ہیں نا کہ چٹکیوں میں جو آپ چٹکیاں بجا بجا کے جو ہے وہ اس طرح کی معاملات کر رہے ہیں، یہ نہیں پاسبل ہو سکتا۔ ٹرکی اور قطر نے بھی کہہ دیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ وہاں سے بھی جو ہے وہ بیان جو جاری ہو چکا ہے۔ ٹی ڈی پی کی کارروائیوں کے لیے پاکستان کے خلاف جو اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، ان کارروائیوں کو روکنا ہوگا اور یقین دہانی کروانی ہوگی کہ ٹی ڈی پی کی یہ جو کارروائیاں ہیں دہشت گردانہ، ان کو جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم کیا جائے گا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تورخم بارڈر جو ہے وہ اگلے 48 گھنٹوں میں کھولنے کا مکمل جو ہے وہ اتفاق اس پر کر لیا گیا ہے۔
امکانات جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ہیں اور دونوں ممالک کے حکام کا جو ہے وہ اس پر اتفاق سامنے آیا ہے۔ امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے گاڑیوں کے جو اسکینرز ہیں وہ بھی تورخم بارڈر پر جو ہے وہ نصب کر دیے گئے ہیں دوبارہ سے، اور خاص طور پر جو ہے افغانستان میں جو یہ کسٹم ادارہ ہے اس کے لوگ بھی وہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں۔ افغان شہریوں کو افغان جانے کے لیے جو ٹرک یا جو گاڑیاں افغانستان جائیں گی وہ بھی بالکل تیار ہیں۔ افغانیوں کو جو ہے افغانستان لے جانے کی پوری بھرپور تیاریاں بھی جو مکمل کر لی گئی ہیں۔ طالبان رجیم کو اب یہ یقین دہانی کروانی ہی پڑے گی کہ اب پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں نا سازش، وہ یہ نہیں رچیں گے، کیونکہ اگر انہوں نے اب سازش کی نا تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ ان سے تو میرا مطلب یہ کہنے کو عجیب ہی مجھے سچویشن یہاں پر ایک اور شعر یاد آ جاتا ہے ان کی حرکتوں سے، کوئی انجدہ جادو 10 ڈھولا، کوئی انجدہ جادو 10 ڈھولا، میں شرم لکھاں تینوں آ جاوے۔ یہ میں صرف اور صرف طالبان کے لیے کہہ رہی ہوں کہ خدا کا خوف کریں کہ مطلب کیا کر رہے ہیں آپ، جن کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے ان کے ساتھ بگاڑ رہے ہیں، اور وہ بھی سندور والوں کے کہنے پہ جو آپ کے چوتھے محلے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا آپ کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، جو آپ کے ہمسائے بھی نہیں ہیں۔ ملیحہ لودھی کا میں وہ سن رہی تھی نا، تو ملیحہ لودھی صاحبہ نے کہا کہ یہ تو مطلب افغانستان کا تو ہندوستان سے لینا دینا کوئی نہیں ہے، یہ تو ان کے جو ہے وہ ہمسائے بھی نہیں ہیں، ہمسائے تو آپ ہمارے ہیں، تو ہمسایوں کو جو ہے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، یا جو ہے وہ چوتھے محلے سے اٹھ کر ایک بندہ جو ہے وہ آئے گا اور وہ آپ کو آپ کے ہمسائے کے خلاف جو ہے وہ بھڑکا دے گا اور آپ اپنے ہمسائے کے جو ہے وہ دشمن بن جائیں گے۔ اب اگر آپ کے ہمسائے کا کوئی دشمن ہے اور وہ آپ کے گھر آ کر بیٹھ کر جو ہے وہ آپ کو پلاننگ دے کے جا رہا ہے کہ جی اس کو جو ہے وہ تم اس سے دشمنی نبھاؤ، اور آپ اس کو اپنے ہمسائے کو تنگ کرنا شروع کر دیں اس وجہ سے کہ اس کا کوئی دشمن آپ کے گھر آیا تھا اور وہ یہ چاہتا ہے، تو یہ تو غلط بات ہے نا۔ وہ پھر یہاں پر پھر یہی والا شعر جو ہے وہ مجھے یاد آتا ہے نا کہ کوئی انجدہ جادو 10 ڈھولا، میں شرم لکھاں تینوں آ جاوے۔ تو یہ نہ کریں، اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ یہ ٹھیک کام نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا میں نا بھونکنے والے کتے بہت زیادہ ہیں۔ صورتحال یہ کہ اگر آپ کو مینٹل پیس چاہیے نا تو ان بھونکنے والے کتوں کو نہ سننے کی عادت ڈال لیں، تب آپ جو ہے وہ پاک فوج کی طرح کھل کے ڈٹ کے مقابلہ کر سکیں گے۔ اگر ہماری پاک فوج ان کتوں کے بھونکنے کی ہر بات سنتی رہے اور ان کو ہر بات کا جواب دیتے رہیں تو پھر ہم تو اپنا کام نہیں کر سکتے۔ وہ تو اپنے کام میں جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائیں گے کہ جی فلانے نے میرے بارے میں کیا کہا، فلانا جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، جو بھی کہہ رہا ہے کہنے دیں، ان کا کام ہے، یہ فارغ ہیں، ان کا کام ہی بھونکنا ہے۔ یہ بھونکیں گے نہیں جب تک، تب تک ان کو جو ہے وہ خوراک نہیں ملتی، ان کا ذہن جو ہے وہ چالو نہیں ہوتا، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں جھوٹی شان کے جو پرندے ہوتے ہیں نا وہی زیادہ پھڑپھڑاتے ہیں، کیونکہ خاندانی بازوں کی اڑان میں کبھی بھی آواز نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا، جو خاندانی باز ہوتا ہے نا اس کی اڑان میں آپ کو آواز نہیں ملے گی۔ یہ جو پھڑپھڑاتے والے پرندے ہیں نا، یہ پھڑپھڑاتے جو ہیں شور مچاتے ہیں، ہم نے یہ کر دیا یہ کر دیا، یہ خاندانی لوگ نہیں ہیں، یہ جھوٹی شان کے لوگ ہیں۔ انہوں نے جھوٹی شانیں جو ہے وہ اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ تو جو بھی زیادہ پھڑپھڑاتا ہے نا، یہ کسی کے بارے میں زیادہ سازشیں کرتا ہے، یہ بندہ تو بالکل بھی کریڈیبل نہیں ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو خود سے دور رکھو جو کسی کی ناموس، کسی کی عزت کو اچھالنے والا ہو یا کسی کے خلاف سازش کرنے والا ہو۔ ایسے لوگوں کو اپنے پاس بھی مت بیٹھنے دو، کیونکہ آج وہ کسی کی عزت اچھال رہا ہے تمہارے سامنے بیٹھ کے، کل کو وہ تمہاری عزت کی دھجیاں اڑائے گا۔ ایسے لوگوں کو خود سے دور کر دیں جو دوسرے لوگوں کو گندا کرتے ہیں۔ یہ لوگ کریڈیبل نہیں ہیں، انہیں ان لوگوں نے بھی اسی لیے چھوڑا ہے کہ یہ عزت دار لوگ نہیں تھے، یہ کریڈیبل نہیں تھے، ورنہ تو پہلے یہ دوست ہی ہوتے ہیں نا، سب دوست ہی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا ہمارا جو ہے افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ بارڈر کھلے ہوئے تھے، امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ جاری تھی، سب کچھ جو ہے وہ چل رہا تھا، لیکن غداری کی نا، افغانستان کی طرف سے غداری ہوئی اور کسی تیسرے کے کہنے پر ہوئی۔ یعنی دو لوگوں کی لڑائی میں ہمیشہ ایک تیسرا ہوتا ہے جو درمیان میں فسادی ہوتا ہے، اور اس تیسرے کی وجہ سے جب فساد پڑ جاتا ہے اور جب ایک شخص تگڑا ہوتا ہے، جب وہ جواب دیتا ہے دوسرے کو، تو اگلوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی تیسرے کے کہنے پہ ہم نے یہ کیا تھا، اب تو ہم پھنس گئے، اب تو ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں تعلق بھی نا رزق کی طرح ہوتا ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ تعلق رزق کی طرح ہوتا ہے۔ بدنیتی آ جائے نا تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تعلقات کو نبھانا سیکھیں، یہ میرا طالبان کو پیغام ہے کہ تعلقات میں بدنیتی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ برکت ڈالنی ہے، ساتھ چلنا ہے تو افغانستان کی سرزمین کو پاک رکھنا ہوگا پاکستان کے خلاف، کیونکہ آپ ہمسائے ہیں اور ہمسایوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اس حق کا خیال رکھ رہے ہیں تو آپ بھی اس کا خیال رکھیں۔ اور ایک اور چیز میں بتا دینا چاہتی ہوں افغانستان کو بھی اور انڈیا کو بھی کہ وقت وقت کی بات ہے، کل تلک جو رنگ تھے آج داغ ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ میرا خاص طور پہ جو ہے وہ سندور والوں کو پیغام ہے کہ کل تلک تم رنگ تھے، آج تم صرف ایک داغ ہو،
اور تم نے جو افغانستان کے ساتھ مل کر یہ جو تم نے جو ہے وہ ہندو اور طالبان گٹھ جوڑ بنایا تھا نا، اب منہ پہ چپیڑ پڑ گئی، اب سکون مل گیا، اب خیال آ گیا کہ ہم سے جو ہے وہ غلطی ہو گئی. تو یہ وقت کی بات ہے، یہ گٹھ جوڑ سے جو ہے وہ کام نہیں چلتے. اگلا تگڑا ہو نا دشمن، تو دشمن سے ایسے مقابلہ نہیں کیا جاتا، اس کے لیے پوری تیاری کی جاتی ہے. اور وہ تیاری تو تمہارے دور دور تک جو ہے وہ کہیں نہیں ہے، کیونکہ تمہارے اندر ظرف ہی نہیں ہے. ہم ظرف والے لوگ ہیں، تم کم ظرف لوگ ہو. اور کم ظرف انسان کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ آپ سے ہی سیکھ کر آپ پہ ہی اپلائی کر دیتا ہے. کم ظرف آدمی جو ہوتا ہے نا، یہ انڈیا جیسا، افغانستان جیسے، یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ سے ہی سیکھتے ہیں. اور ہمارے ساتھ بھی چلنے والے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے ہی سیکھتے ہیں اور ہم پہ ہی اپلائی کر دیتے ہیں، ہمارے دشمن بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ یہ اس نے ہم سے ہی تو سیکھا تھا. یعنی کہ یہ کم ظرفی کی علامت ہوتی ہے. یہ چلاکی یا مکاری اس طریقے سے نہیں کہ یہ کوئی ذہانت کی علامت ہے، یہ کم ظرفی کی علامت ہے کہ کوئی شخص آپ سے ہی سیکھ کر آپ پر ہی جو ہے وہ اپلائی کر گیا اس چیز کو، اور آپ کو ہی اس نے کاٹنا شروع کر دیا، آپ ہی کے خلاف اس نے سازشیں کرنا شروع کر دی. تو یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ابھی جو یہ پاک افغان ایک ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، جو سیز فائر چل رہا ہے، اس کا اگلا سپیل جناب ٹرکی میں ہونے والا ہے. اور وہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جب اس اگلے دور کا آغاز ہوگا تو بہت ساری نئی چیزیں جو ہے وہ اس میں نکلیں گی، بہت سارے نئے معاملات طے ہوں گے، اور باقاعدہ طور پہ یقین دہانی بھی کروائی جائے گی. لیکن اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہے تورخم بارڈر کے لیے، کیونکہ اس کو کھولنے کے امکانات جو ہے وہ بھرپور طریقے سے سامنے آ چکے ہیں، اور ذرائع کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے ہیں. تو دیکھیں کہ 24 سے 48 گھنٹے کے درمیان جیسے ہی سربراہان کی طرف سے جو ہے وہ بتایا جائے گا تو بارڈر کو کھول دیا جائے گا، اور ساری چیزیں جو ہے وہ نارمل حالت میں تب تک رہیں گی جب تک افغانستان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی بدنیتی جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گی. اور اگر اب کوئی بدنیتی آئی تو اب اس کا جواب جو ہے انتہائی سخت دیا جائے گا، اور اب ٹالریٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اب پاک فوج کا کرارا جواب سامنے آ چکا ہے کہ اب اگر جو ہے افغانستان کی طرف سے پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی ایکشن لیا گیا تو اب اس ایکشن کے بعد آپ اس ری ایکشن کو سنبھال نہیں پائیں گے. کیا کہا میں نے؟ ایکشن کے بعد کا ری ایکشن، رسپونڈ ہوتا ہے نا، لیکن اس وقت ہم رسپونڈ نہیں کریں گے. ہم ایکشن کے بعد جو ری ایکشن کریں گے یہ افغانستان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.